أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی جب اس کو اس کے رب نے پکارا طور کے مقدس میدان میں کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، پس کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سدھر جائے اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں؟ پس توڑ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری واچ کریں اور پھر اگر دل اجازت دے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ابھی آپ کے سامنے آسیہ اشرف نے 9 آیتیں تلاوت فرمائی سورہ النازعات کی، آیت نمبر 14 سے لے کر 26 تک آپ نے ترجمہ بھی سنا، تلاوت بھی سنی۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا اس کی تشریح آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہاں پر ان حکمرانوں کو چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو دنیا کے بادشاہ بنتے پھرتے ہیں، دنیا میں اپنی حکومت کا دبدبہ جماتے ہیں، اپنے طاقت کا دبدبہ جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی طاقتور ہیں، سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، ان کے پاس بھی قرآن موجود ہے، ان کے پاس بھی تاریخ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ دن بدن ضد میں، اپنی آنا میں، اپنی بڑائی میں، اپنے گھمنڈ میں لوگوں کا خون بہاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں۔ مغرب ممالک کو لے لو آپ، یا عرب ممالک کو لے لو، کسی بھی ملک کو لے لو آپ، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے میں اتنا بے ہوش ہو چکا ہے، اتنا نشہ ہے، اس کو نشہ باز بن چکا ہے کہ وہ انسانی خون کا احترام نہیں کرتا ہے، انسانی قدروں کا احترام نہیں کرتا، انسانی جذبات کا احترام نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب چھوٹا سا ایک وائرس دنیا میں بنایا جو کہ ایک وبا کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ تو اس وقت یہ پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں اس نے لیا ہے اور یہ ان بڑے بڑے گھمنڈی حکمرانوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہیے جو یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ جو کہ بڑی دیر سے اس امت کی امامت کے فاضے پر، امامت کے اس منصب کو چلا رہے تھے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب تم میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں زمانے والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ تو زمانے والے پر تمہیں فضیلت کی پورے زمانے پر کہ تم امام تھے، پورے دنیا کے امام تھے، پیشوا تھے 2000 سال مسلسل۔ تو کل مجھے تھوڑی سی نشانی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال ان کی جو شریعت رہی، تو 570 سال کے 71 سال کے بعد حضور پاک پیدا ہوئے، تو 610 سال ان کی چلی اور 610 کے بعد شریعت محمدیہ دنیا میں آئی۔ تو یہاں پر حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟
یعنی اب یہاں مکہ کے لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان یہود و نصارہ سے کہا جاتا ہے ان کو کہیے کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کو اس کے رب نے پکارا طور کے مقدس میدان، جب اس کے رب نے اس کو پکارا طور کے مقدس میدان میں۔ اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، بہت ساری صورتوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ پیغام پہنچانا ہے، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جانا ہے۔ جب مدینہ سے وہ نکلے تو شعیب علیہ السلام کی بچی سے انہوں نے شادی کی، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کیسے ہوا نہیں، یہ بہت بڑی دلائل ڈھونڈتا ہے، یہاں پر بہت بڑا وقت ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں سے نکلتے ان کو طور پہ ایک آگ دکھی اور وہ وہاں گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام وہاں ہوئے۔ فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سدھر جائے؟ یعنی وہ پھر فرعون کے دربار میں پہنچا اور وہاں کہا کہ تجھے خواہش ہے کہ تو سدھر جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں، یعنی میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں۔ کہاں کون ہے رب؟ کون اللہ کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ فرعون سرکش تھا، گھمنڈی تھا، مغرور تھا۔ اس کو یہ بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو فضیلت تھی، تم ذرا پیچھے جاؤ، پیچھے دیکھو کہ فرعون کے چنگل میں کیسے تم پھنسے تھے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس کو دکھائی بڑی نشانی دکھائی، اس کو دکھائی یعنی بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ بڑی نشانیاں دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے، بہت بڑی نشانی دکھائی، بہت بڑی نشانی، آسا دکھایا، بہت بڑی نشانی دکھایا، اپنا ہاتھ سیدھا ہوتا دکھایا، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہاں ان کا تذکرہ نہ کرنا ہم نے نہ ہے یہاں پر۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر دوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کے دربار میں پہنچے، ان کو دعوت دی، تو دعوت دینے کے بعد فرعون دوڑتا ہوا چلا گیا، چیختا ہوا پکارتا ہوا چلا گیا۔ فحشر فنادى، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا۔ فقال انا ربكم الاعلى، پھر کہا کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ لوگوں کو کہنے لگا کہ میں رب ہوں، یعنی وہاں مصر میں رب کہتے تھے اسے جو ان کو کھانا دیتا۔ رب کے معنی یہ تھے کہ جو ان کو پالتا تھا، جو ان کو کھانا دیتا تھا، جو ان کو نوکریاں دیتا تھا، جو ان کی خیر خواہی کرتا تھا، رب اسی کو کہتے ہیں، نہ کہ اللہ کو۔ اللہ تو رب العالمین ہے، اس کو وہ اس جگہ کا اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، یعنی میں تمہیں روزی دیتا ہوں، نوکریاں دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، ہر چیز میں ہر تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو دنیا میں اور آخرت کی سزا میں پکڑا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برا دکھ دیتے تھے اور عذاب کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے جوانوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں 49 میں، آیت نمبر 49 سورہ بقرہ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور موسیٰ کو کہا جا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اپنا آسا ماریے دریا میں، تو دریا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یعنی ہم نے تمہارے دریا کو پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا، یعنی دریا سے تم کو پار کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا فرعون کی لشکر کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے، جو ڈرے، ڈرنے والے کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم ڈرتے ہیں اللہ کی ذات سے، ہم پچھلی تاریخوں کو اٹھا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بادشاہ آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بہت بڑے بادشاہ آئے دنیا میں جو خدائی دعویٰ کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بہت بڑی قوم شعیب، بہت بڑی قومیں برباد ہوئی۔
وہ ان کا یہی تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں. آج کے ان ٹھیکیداروں پہ جو آج کے دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو یہ یہاں پر خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس وائرس پر قابو پائیں گے، یہ وائرس پر قابو نہیں پا سکیں گے اور نہ پائیں گے جب تک نہ اللہ چاہے گا، جب تک نہ بیک ٹو قرآن، بیک ٹو احادیث، جب تک نہ ہم قرآن کی طرف آئیں گے، حدیث کی طرف آئیں گے اور اپنا ایک رہبر اور رہنما قرآن کو بنائیں گے، قرآن کے آئین کو تسلیم کریں گے اور دنیا میں اس کو پھیلائیں گے. اس کا نظام قرآن پارلیمنٹ میں، قرآن گھروں میں، قرآن اسمبلی میں، قرآن ملک کے ہر جگہ، جب تک نہ قرآن کا آئین عام ہو جائے، اس وائرس سے کیا کسی بھی اللہ کی کسی بھی آفت، اس سے پہلے بھی زلزلوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی وبا ہے جو ایڈس ہے، سوائن فلو ہے، بہت ساری وبا اس سے پہلے آئی ہے، لیکن دنیا کو اتنا زیادہ خوف زدہ نہیں کیا گیا. یہ خوف زدہ اس لیے ہو رہے ہیں، اس سے 100 سال پہلے آپ دیکھیے، 100 سال پہلے بھی آیا ہے. 1918 میں یہ ایک ایسی وبا آئی تھی جب برٹش کی حکومت یہاں پر تھی، تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کرنا، لوگوں کو لاک ڈاؤن میں کرنا. اب اسی کے ساتھ جینا پڑے گا، اسی کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا. ماسک لگا کر، گلوز لگا کر، وقت کے حساب سے بازاروں میں نکلنا پڑے گا، بازاروں میں نہیں گھومنا پڑے گا، وقت کے حساب سے ہی فضول نہیں گھومنا پڑے گا، اسی کے حساب سے جینا پڑے گا، کورونا کے ساتھ ساتھ جینا پڑے گا، ورنہ یہ جانے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے بیچ میں رہے گی. یہ ہمیں اس نے ڈسپلن سکھایا کیسے زندگی جینی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے. آج تک ہم مسجدوں میں ہمیں بلایا جاتا تھا، ہم نہیں جاتے، لیکن آج مسجدیں ہم چاہتے ہیں مسجد میں جانا، لیکن اللہ کہتا ہے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئیے، واپس آئیے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف آئیے، ورنہ تم مٹا دیے جاؤ گے، تمہاری جگہ اور امتوں کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اب اس وبا سے بھی لڑنا ہے تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اس وبا سے بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، کاروبار بھی کرنے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وبا سے کیسے لڑا جائے. وہ ہے صرف قرآن، وہ ہے صرف نماز اور قرآن اور احادیث. جب تک نہ ہم اپنائیں گے پوری طرح، ان پر ایمان ہوگا ہمارا کہ یہ جو کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی، دنیا کی طاقتیں تمام مل جائیں، تمام طاقتیں مل جائیں، اس وائرس کو نہیں بگا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.